اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم آزادی جو کہ جماعت دہم کے اردو کتاب میں دی گئی ہے، اس کے شاعر احسان دانش ہیں، اسی نظم کا چوتھا شعر پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر ہے شعر نمبر 4، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ تفسیر جو ہے وہ قافیہ ہیں اوپر کے اور قافیوں کے ساتھ، اور آزادی جو ہے وہ ردیف ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے مشکل الفاظ ہیں، ان کے کیا معنی۔ تو الفاظ اور معنی: حشر یعنی قیامت، تفسیر یعنی کھل کر بات کرنا یا تفصیل سے بات کرنا، یہ تفسیر کے معنی ہے۔ تو الفاظ مجھے لگ رہے تھے کہ اس شعر میں مشکل ہے، تو اس کے میں معنی لکھ چکا ہوں، اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائے حوالے کی طرف۔ تو حوالے شاعر کا نام احسان دانش ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان جو ہے وہ آزادی، یہ حوالہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں شعر کی شرح کی طرف۔ فنی محاسن جو ہے اس میں صنعت میرات النظیر جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، یعنی قرآن اور تفسیر جو ہے وہ صنعت میرات النظیر ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ اس میں شاعر بنیادی طور پر کہنا کیا چاہتے ہیں: آزادی کا جذبہ مسلمانوں میں ازل سے پایا جاتا ہے، مسلمان ازل سے ہی آزادی پسند ہے۔ آزادی کسے کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں وہ ابتدا سے جو ہے آزادی پسند ہیں اور وہ ابتدا سے آزادی چاہتے ہیں۔ اب آزادی کیا ہے، تو اس کے لیے قرآن کا مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ قرآن کو ہم اٹھائے اور پڑھے اور دیکھیں اس میں کہ آزادی کیا ہے اور آزادی کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی کے بارے میں سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں آزادی کا جذبہ پروان چڑھا، کیونکہ قرآن کے ذریعے حضرت وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آزادی کیا ہے اور آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں آزادی کا جذبہ پروان چڑھایا اور ان کو آزادی کے لیے تیار کیا۔ کفر سے اور غلامی سے بغاوت سکھائی، انہیں کفر سے اور غلامی سے بغاوت سکھائی۔ اسی طرح مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے نقش و قدم پر چل کر ہندو اور انگریزوں سے آزادی حاصل کی۔ دنیا کے لوگ قیامت تک آزادی کی تفسیر اور تشریح کرتے رہیں۔ قرآن کے مقابلے میں ذکر شدہ تصور آزادی کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ یعنی جو کچھ آزادی کے حوالے سے قرآن میں بتایا گیا ہے صحیح، جو چیزیں آزادی کے حوالے سے قرآن میں بتائی گئی ہیں، جو احکامات قرآن میں آزادی کے حوالے سے بتائے گئے ہیں یا نازل کیے گئے ہیں، تو چاہے کوئی بھی کسی بھی طرح آزادی کی تعریف کرے تو تعریف الریڈی جو ہے وہ قرآن میں کی گئی ہے اور ان تعریفوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ تو یہی اس میں بتایا گیا کہ مسلمان آزادی پسند ہیں اور قرآن کے ذریعے ان کو آزادی کے حوالے سے بتایا گیا۔ اب قیامت تک وہ اگر آزادی کی اور تفسیر کرے، اس تفسیر کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی نکات ہیں جو کہ اس شعر میں بتائے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے شعر میں دوبارہ شعر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد سے۔